اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگوں نے 16ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج 17ویں پارے کے سلسلے میں، آج 17ویں ماہ مبارک رمضان کی صبح ہے۔ ناظرین، آج ہم 17ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ 17ویں پارے میں 2 سورے ہیں، سورہ مبارکہ انبیاء اور سورہ مبارکہ حج۔ ہم ان دونوں سورے کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو بقیہ ایام ماہ مبارک رمضان کے بچے ہیں، پروردگار ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ مبارکہ انبیاء، میں نے کہا جلدی آپ حضرات تک، چونکہ اب مطالب زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس وہی ہے محدود۔ سورہ مبارکہ انبیاء 17ویں پارے میں ہے، قرآن کا 21واں سورہ ہے یہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا بروز محشر اس کا حساب آسان ہوگا۔ آپ اسے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہت ہلکی بات ہے تو بہت ہلکی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میدان محشر میں حساب کا آسان ہو جانا یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کی تفصیل کسی اور موقع پر، کہ میدان محشر میں اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور جس قدر انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے وہ ان سے مصافحہ کرے گا، یعنی جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، 26 یا 27 انبیاء کا ذکر قرآن کے اندر ہے، وہ ان تمام انبیاء سے میدان محشر میں مصافحہ کرے گا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں سورے کے پڑھنے کی فضیلت، کہ جو مسلسل اس کی تلاوت کرتا ہے میدان محشر میں انبیاء سے، جن انبیاء کا ذکر ہے 26 27، جناب نوح، جناب آدم، جناب نوح، جناب شیس، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، حضور اکرم، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب اسحاق، جناب ذوالکفل، یہ تمام ایک تفصیل ہے انبیاء کی، ان سے وہ مصافحہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس سورے کی محبت سے تلاوت کرے وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا روب ہوگا۔ محبت سے مراد کیا ہے؟ یعنی دل لگے، ایسا نہیں کہ بس قرآن پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، بس پڑھ رہے ہیں بے راروی، ذہن کہیں اور جا رہا ہے، حرف پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بس، تو وہ والی تلاوت نہیں۔ واقعاً محبت سے لگنا چاہیے کہ ہم بالکل اس سورے کے اندر غرق ہو گئے ہیں، اس کے مطالب میں غرق ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اس کا روب بیٹھے گا اور وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ رہے گا۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ہرن کی کھال پر لکھ کر سوتے وقت اسے اپنے سینے پر رکھ لے تو اسے اطمینان کی نیند آئے گی۔ ہرن کی کھال پر رکھ کر، سینے پر رکھ کر سو جائے تو اطمینان۔ میں نے اس سے پہلے کسی دن ایک بات کہی تھی کہ جب آپ سے کہا جائے کہ اسے پہن لیا جائے، اس کا تعویذ بنا لیا جائے قرآن کا، یا اسے اپنے پاس رکھا جائے یا بستر پہ رکھا جائے تکیے کے نیچے، جو بھی آپ سے اگر کبھی بھی اس قسم کی کوئی روایت آئے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ قرآن کا احترام باقی رہے، اس طریقے سے اسے رکھیے، ایسی جگہ رکھیے کہ احترام قرآن باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے فائدے کے لیے خدا نخواستہ توہین اس سورے کی ہو جائے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک روایت اور اسی میں جڑی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ بیمار ہے یا اسے ڈر ہے اور اس بیماری اور خوف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، تو وہ اس سورے کو پڑھ لے یا پہن لے تو انشاءاللہ اسے سکون سے نیند آ جائے گی۔
اس سورے کے جب مطالب میں آئیں گے، میں بہت جلدی بہت مختصر مطالب میں آپ کی خدمت میں، آپ تفسیر میں جائیں گے تو بہت تفصیل ہے، میں مختصر مطالب کہ اس کے اندر قیامت، رسالت اور توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت کے سلسلے میں کہا گیا کہ قیامت قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے، لوگ غفلت میں، ابھی وقت ہے۔ حالیہ دنوں میں پروردگار عالم انسانیت کو محفوظ رکھے کرونا وائرس سے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تباہی اس کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ پروردگار تمام عالم انسانیت کو محفوظ رکھے، اور اگر جو افراد اس سے متاثر ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرمائے اس سورے کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں۔ تو اس میں پروردگار عالم نے کہا کہ قیامت کا وقت قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا واقعہ اسی کے اندر آپ کو ملے گا کہ قرب قیامت، قیامت سے پہلے وہ جو یاجوج اور ماجوج کا دیوار اٹھائی گئی ہے، وہ دیوار لوگوں کے سامنے سے ہٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور رسالت کا ذکر ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں 17 انبیاء کا ذکر اس میں اس سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے کیا ہے۔ 17 نبیوں کا ذکر اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب ایوب علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، جناب ذوالکفل علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 17 نبیوں کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ انبیاء میں کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے اس واقعات تفصیل سے۔ اس کے بعد ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، یہ بہت اہم بات ہے، اسے سن لیجئے گا، ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد بتایا گیا کہ رسول اللہ دین اور دنیا میں سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کے یعنی رسول اللہ کے لیے ذکر ہوتا ہے کہ دین میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو جس کام کو کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کو بھیج رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا جو پیغام تھا وہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچا دیا، اور ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر لوگ نہ سمجھیں تو آپ نے، جب لوگ نہیں سمجھے، ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی جب لوگ نہیں سمجھے تو آپ نے پروردگار عالم سے ایک دعا کی تھی، اور اسی دعا پر اس سورے کا اختتام ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار تیرا فیصلہ، پروردگار تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر، اور میرا پروردگار بڑا رحم والا ہے، جو باتیں تم بتاتے ہو اس کے مقابلے میں تمہاری نہیں بلکہ مجھے اسی خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور خدا میرا مددگار ہے۔ اس کے بعد ابتدا میں اس میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور 6 دلائل توحید کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہیں۔ وہ 6 دلائل جلدی سن لیجئے۔ اس میں آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے اسے جدا کیا۔ خدا اپنی توحید کے دلائل کے طور پر یہ 6 باتیں سورہ مبارک انبیاء میں ذکر کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا۔ اس کے بعد ہم نے تمام جاندار کو پانی سے بنایا۔ جو خدا کہہ رہا ہم نے تمام جاندار کو، جتنی جاندار چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دعوی پروردگار ہے، دعوی خدا ہے کہ ہم نے پانی سے بنایا۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے زمین ہلنے نہ لگے، ڈس بیلنس نہ ہو جائے، لہٰذا ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے۔ ہم نے زمین پر راستے بنائے تاکہ لوگ چلنے لگے۔ ہم نے آسمانوں کو لوگوں کے لیے محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، اور یہ جتنے ہیں سورج چاند ستارے یہ جو کچھ ہیں سب اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گردش کر رہے ہیں، لیکن نہ کوئی ان سے ٹکراتا ہے، نہ کوئی آپس میں ان میں خلط ملط ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے مدار پہ اپنے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ اس سورہ انبیاء کے بعد اس سورہ کے اندر سورہ مبارکہ حج ہے۔ سورہ مبارکہ حج پڑھنے کے فائدے اور اس کے مطالب بھی جلدی سے آپ حضرات سماعت فرما لیں۔
سورہ نمبر یہ 22 ہے، سورہ مبارک حج۔ جو شخص مسلسل سورہ مبارک حج کی تلاوت کرے گا اس کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام حاجیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی ہماری زندگی سے پہلے جتنے حاجی گزر چکے ہیں اور ہماری زندگی کے بعد جتنے حاجی آ رہے ہیں ان تمام کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم پر سے حج ساقط ہو گیا، آپ یہ سمجھ لیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پر سے حج ساقط ہو گیا، صاحب ہمیں ثواب تو مل گیا حج کا، نہیں، حج کا ثواب ملا ہے، حج ساقط نہیں ہوا ہے۔ وہ خدا کی قدرت ہے، اس نے آپ کو اتنا ثواب دے دیا ہے، وہ ثواب آپ کے پلے میں ہے۔ لیکن اگر آپ نے واجبات ترک کیے ہیں تو وہ اس کا عذاب آپ کے پاس رہے گا۔ لہٰذا کوئی واجب ہے کسی پر حج تو اسے اس کو 1,00,000 حج کا ثواب مل جائے، لیکن جو اس پر واجب تھا وہ واجب ادا نہیں ہوگا، اسے وہ واجب کرنا پڑے گا، یہ ثواب ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر تیسرے دن سورہ مبارکہ حج کو پڑھے گا تو اسی سال اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ ہر تیسرے دن یہ امام کا قول ہے، ہر تیسرے دن اگر کوئی سورہ مبارکہ حج کی تلاوت کرے گا تو اسی سال اسے حج کی سعادت انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ دوران سفر مر جائے، یعنی سورہ کی تلاوت کرے اور دوران سفر مر جائے، جس سفر میں جا رہا تھا سورہ حج پڑھ کر گیا ہے اور دوران سفر مر جائے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا داخلہ جنت میں ہوگا، جنت میں ہو جائے گا اس سورہ مبارکہ کی برکت سے۔ پھر میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس سورے کی ڈیمانڈ کو آپ کو پورا کرنا ہے، یعنی جو اس میں مطالب ہیں ان مطالب پر آپ کا عقیدہ ہو، ان مطالب پر آپ عمل کریں، اس کے بعد اس سورے کے خواص آپ ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر پانی سے دھو کر کسی ظالم کے اوپر چھڑک دیا جائے تو لوگ یا جو شخص وہ کر رہا ہے وہ اس ظالم کے ظلم سے بچ سکتا ہے۔ اس سورے کو کسی پانی پہ پڑھ کے اس کی طرف چھڑک دیا جائے تو اس کے ظلم سے محفوظ رکھے گا، یہ سورہ اسے ظلم سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد جب آپ اس کے مطالب میں آئیں گے تو اس میں قیامت کی ہولناکی، آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، آپ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے قیامت کے حالات ہوں گے اور کیسی سزائیں معین کی گئی ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ تک پہنچیں گے اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کر سکیں اور انشاءاللہ جنت میں جائیں اور تمام کے تمام مراحل ہمارے موت کے بعد کے آسان ہو جائیں۔ قیامت کی ہولناکی اور دل دہلانے والی منظر کشی ہے، اس کے اندر دل دہلانے والی منظر کشی قیامت کی ہولناکی۔ اس کے بعد تخلیق انسان کے 7 مراحل، 7 مراحل میں ایک انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ یعنی سب سے پہلے وہ مٹی تھا، مٹی کے بعد منی، منی کے بعد خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت، گوشت کے بعد بچہ، بچے کے بعد جوان اور جوان کے بعد بوڑھا۔ یہ ایک خاکہ بنایا ہے قرآن نے انسانی زندگی کے مراحل کا۔ اس کے بعد کچھ ملل اور ملت اور مذاہب کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے اسی سورہ حج میں، اور اس میں کہا کہ ملت اور کے اعتبار سے اور مذاہب کے اعتبار سے 2 گروہ ہیں، 6 گروہ، معاف کیجیے گا، 6 گروہ ہیں۔ ایک مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے ستارہ پرست، چوتھے عیسائی، 5ویں مجوسی اور 6 مشرک۔ یہ 6 لوگوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ حج میں ہے کہ جن کے مذاہب کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج کا اعلان جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے وہ اسی سورہ مبارکہ حج میں ہے۔ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے پروردگار عالم کے حکم سے حج کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کو حج کی دعوت تھی۔ پروردگار عالم نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم کے اس قول کو اتنی وسعت دی تھی کہ پوری دنیا میں وہ آواز پھیل گئی تھی۔ اللہ نے اس آواز کو اتنی طاقت دی تھی کہ پوری دنیا میں وہ آواز پھیل گئی تھی جو جناب ابراہیم نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا تھا۔ کم سے کم اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ اگر اللہ چاہے تو آواز میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا اس کو سن سکے۔ اسی سے کم ایک بات اور روایات کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں روایات یہ ہے کہ جب امام عصر علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ایک آواز گونجے گی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ مکے سے آواز
ہندوستان آ جائے گی، مکے سے آواز دوسرے ممالک میں جائے گی۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تو اسے سوچنا نہیں چاہیے۔ کیا آپ بتائیں، آپ کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے، مکے میں بیٹھا ہوا ایک آدمی سیل فون ہے، نہ اس میں کوئی وائر ہے نہ کوئی کنیکشن ہے، لیکن وہ آرام سے آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، آپ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں۔ ساری چیزیں آج ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی ٹیکنالوجی جب آپ کا بنایا ہوا اتنا اہم ہو چکا ہے تو جو خدا کا بنایا ہوگا وہ کتنا اہم ہوگا۔ لہٰذا یہ اس سورے کو پڑھنے کے بعد اور یہاں پر جب آپ پہنچیں تو آپ سوچئے گا کہ جب امام کے ظہور کا اعلان ہوگا تو کس طریقے سے ہم تک وہ آواز پہنچے گی۔ اس کے بعد مومنوں کے 4 علامات کا ذکر پروردگار عالم نے اس میں کیا ہے کہ مومن کی 4 علامتیں اس پارے کے اندر، اس سورہ مبارکہ حج میں مومن کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 مصائب پر صبر، نمبر 3 نماز کی پابندی، اور نمبر 4 نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ یہ 4 چیزیں ایمان کی علامتوں میں سے بتائی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی اور نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد دیگر اور بھی کئی احکامات ہیں اس کے اندر، مناسک حج بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد نماز کے قیام کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، ادائیگی زکوٰۃ بیان کی گئی ہے، جہاد وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس قسم کے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آج ہم اس پارے کو پڑھیں گے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فیوز اور اس کے برکات کو ہم حاصل کریں گے، اور جب ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے جو مطالب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ کل میں 18ویں پارے کی گفتگو آپ سے کی جائے گی۔ التماس دعا، خدا حافظ۔